تقسیم انعامات اور یوم والدین کے نام سے انعقاد پذیر ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے اس دور افتادہ مقام علیسو جل کے اس دور افتادہ گاؤں نورکوٹ کے اندر جو منعقد کی، میں آج کے اس تقریب کے منتظمین، خاص کر کے وہ اساتذہ جو پورا سال بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے انتہائی کم وسائل میں رہتے ہوئے ناقص انفراسٹرکچر کے ساتھ اور انتہائی کم سہولیات کے ساتھ ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیا۔ اس پر یہ بچے اور ان کے اساتذہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج کی اس تقریب کے تھیم سے جہاں ایک طرف مظلوم ریاست جموں کشمیر کا پرچم لہرا رہا ہے اور دوسری طرف مظلوم فلسطینیوں کا پرچم لہرا رہا ہے، اور جو میری سمجھ میں آیا اس تقریب سے کہ یہاں پر جس طرح بچوں نے پرفارم کیا، بچوں نے جیسے فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا، جہاں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، یہاں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ فلسطین اور کشمیر دونوں جو ہیں ممالک جو مظلوم ہیں اور وہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہاں پر یہاں میں نے دیکھا کہ یہاں اساتذہ کے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ جو بچے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے بچے آج ہماری گودوں میں پڑھ رہے ہیں، کل جب یہ 6-7 سال کے ہو جائیں گے، ہم ان کو اساتذہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو ان کی دوسری ماں ہوتی ہے، جو ان کو قبر تک تیار کرتی ہے، ان کو ہر طرح کی زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتی ہے۔ وہاں پہ ان کے ذہنوں کو، ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بچوں کے ذہن بالکل خالی ہوتے ہیں، بالکل خالی کتاب کی طرح ہوتے ہیں۔ جو اساتذہ بچوں کے ذہنوں میں تحریر کریں گے، وہ تا زندگی ان کے ذہنوں میں نقش رہے گا، ان کے دلوں میں نقش رہے گا۔ لہٰذا اس موقع پر میں اس ادارے کے اساتذہ کے تھے اور باقی ادارے کے جو اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو حقیقی معنوں میں جو مطالعہ کشمیر ہے، اس کا مطالعہ کروائیں کہ مطالعہ کشمیر، ہمارا مسئلہ کشمیر ہے کیا، اور اس پر ہر 3 ممالک کے کیا کردار رہا ہے آج تک۔ تو میں امید کروں گا کہ یہ ہمارے اساتذہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بچوں کو، وہ چاہے سرکاری اسکول ہے یا غیر سرکاری اسکول ہے، وہ اپنے بچوں کو مطالعہ کشمیر سے روشناس کرائیں گے، تاکہ وہ حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا، اس میں پاکستان کا کیا رول ہے، ہندوستان کا کیا رول ہے، اور اسی طرح چائنا کا کیا رول ہے، اور اقوام متحدہ کا کیا رول ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ موقع نہیں ہے کہ اس طرح کہا جائے، لیکن یہ ٹاپک، کیونکہ یہ سکول ایسی نرسریز ہوتی ہیں، میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو میں بچوں کے لیے ایک پیغام چھوڑوں گا کہ بچوں، آپ لوگ ہی وہ ہو جنہوں نے اس قوم کا مستقبل سنبھالنا ہے، آپ لوگوں نے ہی اس قوم کو آگے چل کر لیڈ کرنا ہے، اور بینگ مسلم آپ سب کا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے آپ سے جو کام لینا ہے وہ لے کر رہے گا۔ لہٰذا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کر کے نکلیں گے یہاں سے۔ آپ لوگوں میں سے، آپ بچے آج پرائمری میں سے، میڈل میں سے اور سیکنڈری کے بچے یہاں ہیں، آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کو اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو جدید علوم سے روشناس کرانا چاہیے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج آپ کے ہاتھ میں چلتا پھرتا کمپیوٹر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جس دور میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے لیے کمپیوٹر بہت دور کی بات ہوا کرتی تھی، ہم نے جا کر FSC لیول میں کمپیوٹر کو دیکھا، لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہوتا ہے، تو لہٰذا آج کا بچہ ہم سے بہت ایڈوانس ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو درست سمت میں، درست چیزوں کے اصول میں استعمال کرے، تو وہ انشاءاللہ اپنی قوم کا نام روشن کرے گا۔ نہ صرف اپنی قوم کا نام روشن کرے گا، بلکہ اپنے لیے بھی، اپنے کیریئر کو بھی پروگریس کرے گا۔ میں یہاں جو والدین تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش کروں گا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے پہلے اساتذہ ہوتے ہیں، وہ پہلے استاد ہوتے ہیں اپنے بچوں کے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بچے کی انٹرسٹ کس کے اندر ہے۔ لہٰذا گزارش کروں گا
کہ اپنے وہ ان والدین سے کہ اپنے بچے کی جو دلچسپی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مستقبل کا تعین کریں. لہذا آپ کا بچہ جو 5 6 7 سال آپ کی گود میں پلتا ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, اس وقت اس کے مستقبل کا تعین آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ مستقبل میں کس طرف جائے گا. لہذا میں گزارش کروں گا کہ بچوں کے اوپر چیزوں کو تھوپے مت. میں گزارش کروں گا یہاں موجود والدین سے کہ وہ بچوں کے اوپر چیزوں کو تھوپے مت, بلکہ یہ دیکھیں کہ ان کا بچہ کس چیز کے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے, اس کو اسی طرف لے کے جائیں, کیونکہ وہ اسی چیز میں زیادہ پروگریس کرے گا. لہذا دیکھا دیکھی اور بیٹھ چال کی طرف نہیں جانا آپ لوگوں نے. میں اسی علی سوجل کے ایک سکول سے اسی طرح کا اس کا نام بھی اتفاق سے کشمیر پبلک سکول علی سوجل تھا. میں اسی سکول سے پڑھ کر آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. یہ آپ کے بچے بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں, آپ کے بچے بھی انجینئر بن سکتے ہیں, آپ کے بچے بھی پولیٹیشین بن سکتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کو غیر نصابی سرگرمیوں کی طرف بھی ترغیب دیں تاکہ وہ لوگ پڑھیں. میں آخر میں تو منتظمین سکول عوام علاقہ نورکوٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, آج کے پروگرام میں مدعو کیا, مجھے عزت دی, میں ان کا بہت بے حد مشکور ہوں. اور